السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم ومعزز حاضرین وحاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فقہ کی بہت ساری کلاسز ہو چکی ہیں۔ آخری کلاسز جو زینت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آخرکار زینت کی تعریف اور زینت کے شرعی ضوابط کیا ہیں، اس کے حوالے سے آخری گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات بتایا گیا تھا کہ بال کی زینت، ہاتھ و چہرے کی زینت، خضاب ہے، خوشبو لگانا ہے، زیور کے ذریعے زینت اختیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کون سے آپریشنز ہیں جنہیں کرنے کی اجازت بطور زینت اسلام اجازت دیتا ہے، اور بطور زینت اسلام اس سے حرام قرار دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان چیدہ باتوں کے حوالے سے مختصر انداز سے گفتگو کی جائے گی۔ بات اگر بالوں کی زینت کے حوالے سے کیا جائے تو یہ بات آپ کے سامنے بتا دیا گیا تھا کہ جو عورت کے بال ہیں، یقیناً یہ کیا ہیں؟ یہ زینت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے فطرتی طور پر جو زینت ایک خاتون اختیار کرتی ہے اسے اسلام نے باقی رکھا ہے، اور اسلام نے کیا ہے، اس کی طرف ابھارا ہے کہ انسان اس کو اپنائے اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو کام حقیقت میں شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں آتے ہیں۔ یہ بات بتائی گئی کہ بالوں کے ساتھ بالوں کو جوڑنا، زائد بالوں کو لگانا، یہ جائز نہیں ہے، اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ بطور زینت بال کو کٹوانا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور سر کے بالوں کو خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کا معاملہ کیسے ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں چہرے کی زینت کی۔ چہرے کی زینت، جب شریعت اسلامیہ جب چہرے کی زینت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو سب سے پہلے ذکر حدیث کے اندر ایبرو کے حوالے سے آیا ہے کہ ان عورت کے، خواتین کے جو آئیبروز ہوتے ہیں، اس کے بالوں کو کاٹنا، اسے درست کرنا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، یقین جانیے یہ حرام ہے، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے جب گفتگو کی، جس پر اللہ کی لعنت ہے، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا تھا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ اے میرے پروردگار، ضرور بے ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں انہیں امیدوں میں ڈال کر رکھوں گا، میں انہیں حکم دوں گا، اور میں ان کے کانوں کو بند کر دوں گا، اور ان کو ایسا حکم دوں گا کہ جس خلقت پر تو نے ان کو پیدا کیا ہے یہ اپنی خلقت کو بدل دیں گے۔ لہذا یہ جو آئیبروز ہوتے ہیں، آنکھ کے اوپر کے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کے طور پر پیدا کیا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون اس کو نیچے سے ٹرم کرتی ہے، اوپر سے کاٹتی ہے، اسے شیپ دیتی ہے، یا اس کو مکمل ہٹا کر پینسل وغیرہ سے اس کو نیچے تک بڑھایا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے کام یہ شیطان کے اس وعدے کے ماتحت میں آتے ہیں جس میں اس نے کیا کیا؟ فطرت کو بدلنے اور خلقت کو بدلنے کے حکم دینے کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنائی گئی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پر جو اپنے جسموں پر ٹیٹوز بناتی ہیں، جو اپنے ایبرو کے بالوں کو کاٹتی ہیں، خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ کرواتی ہیں۔ اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ محترم حاضرین، داڑھی کا ذکر کیا گیا کہ داڑھی کاٹنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، مونچھوں کو کم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ جب چہرے کے بالوں کا ذکر آ رہا ہے تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض خواتین کو بھی یہاں پر اور داڑھی کے یہاں پر بال آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بال زیادہ ہو جائیں جس کی وجہ سے خاتون کے چہرے میں عیب پیدا ہو جائے تو ان کو نکالنے کی اجازت شریعت دیتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر خواتین کو مونچھ کے یہاں اور داڑھی کے یہاں بال نہیں اگتے ہیں، لیکن اگر کسی کے یہاں اگ جاتے ہیں تو یہ خود فطرت کے خلافی والا معاملہ ہے، لہذا اسے ہٹانا اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن صرف خوبصورتی کے لیے بال ضرور ہیں مگر عیب نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی آپ اسے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یا بلیچنگ اسے کروائیں یا کوئی بھی ایسا کام کرائیں۔ عمومی طور پر چہرے کے بالوں کو
بلیڈ کے ذریعے، جو بڑے شارپ اور چھوٹے بلیڈ آتے ہیں اس کے ذریعے یا لیزر کے ذریعے چہرے کے بال کو ہٹایا جاتا ہے، اور جو جلد ہے، جو چمڑا ہے، اس کی پیلنگ کی جاتی ہے لیزر وغیرہ کے ذریعے، صرف چہرے کے کلر کو نکھارنے کے لیے۔ یقین جانیے یہ ایسا عمل ہے جس کی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر عیب ہے چہرے کے پاس یہاں بال کی وجہ سے یا داڑھی کی بال کی وجہ سے، تو خواتین کو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ کوئی عیب ہے تو اسے ہٹا سکتے ہیں۔ چلیے، بات چہرے کی بھی، بات اگر جسم کے دیگر حصے کے بالوں کی جائے، ہاتھ پر بال آ جائیں اور پیر پر بال آ جائیں، تو عمومی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر خاتون کے ہاتھ پر بال ہوں اور پیر وغیرہ پر بال ہوں، کیا ان کو ہٹانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے میں شریعت اسلامیہ خاموش ہے۔ ابن باز رحم اللہ علیہ، ابن عثیمین رحم اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللجنہ الدائمہ کا فتویٰ اس پر موجود ہے کہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کا ہٹانے کے حوالے سے شریعت جب خاموش ہے تو عمومی طور پر یہ مباح عمل کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے ہاتھ کے بالوں کو اور اپنے پیر کے بالوں کو بطور زینت ہٹانا چاہتی ہے تو یہ مباح عمل ہے، شریعت اسلامیہ اس بات سے منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں، لہذا ان کو اس مسئلے میں اپنے شوہر کی اجازت لے لینی چاہیے، اس مسئلے میں اپنے شوہر کی اجازت لے لینی چاہیے، کیونکہ آپ زینت کس کے لیے اختیار کر رہی ہیں؟ ظاہری بات اپنے شوہر کے لیے اختیار کر رہی ہیں، تو لہذا اس زینت کے مسئلے میں شوہر کی رائے کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہ کام کر دیا، آپ کے شوہر کو پسند نہ آئے تو معاملات یہاں پر خراب ہو سکتے ہیں، لہذا اس مسئلے میں انسان کو خیال کرنا چاہیے، خواتین کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چلیے، بات اگر چہرے کی زینت کے بارے میں آ رہی ہے تو ایک اہم چیز آتی ہے میک اپ، چہرے پر لگانا، میک اپ لگانا۔ سب سے پہلا سوال ہے کیا میک اپ لگانا جائز ہے؟ یاد رکھیے امام ابن باز رحم اللہ علیہ، ابن عثیمین رحم اللہ علیہ، فتن یہاں تک کہ لجنہ دائمہ، ان سب کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ ہر وہ چیز جو خوبصورتی کے لیے ایک خاتون استعمال کر سکتی ہے، عمومی طور پر وہ جائز ہے، عمومی طور پر وہ جائز ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل ہمارے سامنے آ جائے۔ تو زینت کے مسئلے میں ہر چیز جائز ہے یہاں تک کہ اس کے منع ہونے کی دلیل ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ رہا مسئلہ میک اپ کے لگانے کا، تو میک اپ خواتین استعمال کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے، اور اگر ان کے شوہر اس بات کو پسند کرتے ہیں تو یہ چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ مستحب بن جاتی ہے، جس کے استعمال پر اسے ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا یہ شوہر کی اطاعت، اسے خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ باتیں ہمیں، خاص کر ہماری خواتین کو سمجھنا ہوگا کہ جب اسلام زینت اختیار کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کا دائرہ گھر کے اندر تک کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میک اپ لگا کر گھر کے باہر جائیں، شادیوں میں آپ جائیں، عیدگاہ آپ میک اپ لگا کر پہنچ جائیں، یہاں پر شرعی قباحتیں صاف طور پر نظر آئیں گی۔ یہاں چہرے پر جو میک اپ لگانے کی بات کی جا رہی ہے اس کا تعلق شوہر اور آپ کے گھر، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو آپ کے بیڈ روم تک ہی یہ چیز محدود ہو جائے گی، آپ کے بیڈ روم تک یہ چیز محدود ہو جائے گی، لہذا اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ آج کل جو میک اپ کے بڑے بڑے برانڈس ہیں، ٹھیک ہے، چہرے پر لگانے کی ہزاروں قسمیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ قسم کا میک اپ آتا ہے، پاؤڈر آتا ہے اور جیل وغیرہ آتا ہے اور سیرم وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے عمومی طور پر سب حلال ہے یہاں تک کہ اس کے اندر حرام مادے پائے جائیں، اس کے استعمال کرنے سے عورت کے چہرے کو نقصان ہونے لگے، یا تو وہ چیز حرام مادے سے بنائی گئی ہو یا اس کے استعمال سے خاتون کے چہرے کو نقصان پہنچنے لگے، تب ایسا میک اپ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے ایک خاتون کو احتیاط کرنا چاہیے۔ بات اگر چہرے کی زینت کی چل رہی ہے تو چہرے کی زینت میں آنکھ پر لگایا جانے والا کاجل اور سرما بھی شامل ہوتا ہے۔ دیکھیے، سرما لگانا یا کاجل لگانا عمومی طور پر خواتین کے لیے مشروع عمل ہے، اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ جو زینتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں اس کو حرام کون قرار دے گا؟ وہ روزیاں جو اللہ نے تمہارے لیے پاک بنا دی ہیں اسے کون آدمی منع کر سکتا ہے؟ تو عمومی طور پر جو خوبصورتی کے لیے چہرے پر لگایا جاتا ہے اس کے اندر کاجل ہے، سرما ہے یا آئی لائنر وغیرہ ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، عمومی طور پر یہ جائز ہے۔
اس کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ملتی ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے؟ تو آنے کے بعد جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حج کو مکمل کیا تو یہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ حضرت فاطمہ جب حج عمرہ سب سے پاک ہو گئی تھی تو انہوں نے بڑا اچھا لباس پہنا تھا اور آنکھ میں انہوں نے کاجل لگایا تھا، آنکھ میں انہوں نے کاجل لگایا تھا، اور اس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے اور حضرت جابر نے اس کو روایت کیا ہے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس کے ساتھ تھی؟ اپنے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ خصوصی طور پر اپنے شوہر کے لیے آپ کاجل لگائیں، اس کا اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن پھر بار بار میں وہی بات دہراؤں گا، یہ جو چہرے پر میک اپ لگانا ہے، آنکھ میں کاجل لگانا ہے، بہترین سے بہترین لباس پہننا ہے، یہ آپ کے لیے شوہر کے ساتھ خاص ہے، یہ آپ کے شوہر کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کاجل لگا کر برقع پہن کر مارکیٹ میں نکل جائیں، ٹھیک ہے، آئی بروز بنا کر نکل جائیں، میک اپ لگا کر شادی میں، عیدگاہ کے موقع پر، مسجدوں میں، جمعہ کے موقع پر، خطبے اور بیان کے پروگرام میں پہنچ جائیں، یہ غیر شرعی عمل ہوگا۔ خاتون کے زینت کا اکیلا حقدار اس کا شوہر ہے، شوہر کے لیے چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ بات کی جائے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں زینت کے لیے، یہ کیا کرتی ہیں، لینس اس کا استعمال کرتی ہیں، لینس، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت سے ایسی خواتین کو دیکھا ہوگا جو لینس وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف خوبصورتی ہے۔ تو سوال ہے کیا خوبصورتی کے لیے آنکھ میں لینس لگانا جائز ہے؟ کیونکہ ہم چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ جاتی ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ جو رنگ برنگی یعنی آنکھوں کے کلر کو بدلنے کے، اگر کسی کی آنکھیں اور خاص کر اس کی پتلیاں کالی ہیں تو اسے براؤن کیا جائے، ٹھیک ہے، یا بلی کی آنکھوں کی کلر کا لگایا جائے، تو عمومی طور پر یہ جو لینس آنکھوں میں لگائے جاتے ہیں اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ بنیادی باتوں کو آپ کو خصوصی طور پر خیال کرنا ہوگا، وہ لینس جب آپ آنکھ میں لگائیں گے تو ایسی ہی لینس ہونی چاہیے جیسے عمومی طور پر انسانوں کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیر کی آنکھ الگ ہوتی ہے، چیتے کی آنکھ الگ ہوتی ہے، بعض الو اور جانوروں کی الگ الگ آنکھ الگ ہوتی ہے، تو جس طرح ایک انسان کی آنکھ ہو سکتی ہے اسی آنکھ کے لینس آپ لگا سکتے ہیں۔ جانوروں کی آنکھوں کی طرح کے لینس یا ایسے لینس جو انسانوں کی آنکھوں میں ویسے آنکھ پائے نہیں جاتے، مصنوعی بناوٹی آپ لگائیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، لہذا وہی لینس آپ لگا سکتے ہیں جس طرح جو لینس کیا ہے تو حقیقت آگے میں کیا ہوگا؟ کی آنکھوں پائے جاتے ہیں۔ آگے کیا ہونا اس وجہ سے اگر ٹریول کرنا کو تو آڈیو فلائٹ آف کرنے سے کنفرمیشن لیے بعد انشاءاللہ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو چل رہی تھی لینسز کے حوالے سے کہ آپ وہی لینس استعمال کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ ویسے انسانوں کی آنکھیں پائی جاتی ہوں، تب اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے، اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ آنکھوں کی پلکوں پر مصنوعی پلکیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس پر مصنوعی پلکیں لگائے جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کی مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو عمومی طور پر کیونکہ یہ آنکھوں کی زینت کے اندر آتا ہے اس لیے اس کا ذکر میں نے یہاں پر عمومی طور پر کیا ہے۔ کیا ایسی چیزیں جو عمومی طور پر خواتین استعمال کر سکتی جائز ہے؟ حقیقت میں اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ جو زائد چیزیں، ٹھیک ہے، جو زائد چیزیں آنکھ پر لگائی جاتی ہیں اسلام اس کو درست نہیں قرار دیتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دھوکہ دینے کے ضمن میں آ جاتا ہے، لہذا ایسے کاموں سے خواتین کو بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے خواتین کو بچنا چاہیے جو انسان کو حرام کام کی طرف لے جائیں، اور خصوصی طور پر ایسے بناوٹی ناخنوں کو لگانا، اور اس کے علاوہ بناوٹی آنکھوں کے نیچے جو زائد بال آتے ہیں اسے لگانا، اس کو اسلام کیا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ دھوکے کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر آتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے امام ابن باز رحم اللہ کا ہو، ابن عثیمین رحم اللہ کا ہو، اس پر کیا فتویٰ بھی موجود ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصل والمستوصلہ، کہ اللہ کے نبی نے زائد بال لگانے والوں پر حرام کیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ سر کے بال جس طرح زائد ہیں اسی طرح پلکوں پر جو آئی لیشز وغیرہ زائد بال لگائے جاتے ہیں یہ بھی حرام ہیں، اسے لگانا اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے، لہذا جو زائد بالوں کا حکم ہے وہی آنکھوں پر جو زائد مصنوعی بال آنکھ کے پلکوں پر لگائے جاتے ہیں اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ چلیے جب اتنی بات، ایک السلام علیکم، تھوڑا انمیوٹ کیجئے، ابھی سب لوگ کو میوٹ کر دیا گیا ہے، تھوڑا بھول گئے تھے، ابھی انمیوٹ کرنے کا آپ کو۔ میں نے کر دیا تھا سب کو انمیوٹ، جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ ان زائد بالوں کے حوالے سے جو آنکھوں پر لگائے جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، یہ حرام ہے، اور اس پر جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح زائد بال لگانا اس کو اسلام نے حرام قرار دیا کیونکہ یہ دھوکے میں آتا ہے، تو اسی طرح اس طرح کے بناوٹی آرٹیفیشل آئی لیشز جو لگاتے ہیں اسے بھی اسلام جائز نہیں قرار دیتا ہے کیونکہ یہ بناوٹی آئی لیشز حقیقت نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اور اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قلم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلم سے بعض خواتین آنکھوں کی پلکوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آنکھ کی پلک ہے اس کو قلم سے کھینچ کر بڑھایا جاتا ہے، بسا اوقات ایبروز کو کھینچ کر بڑھایا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا قلم سے آپ اپنی ان آنکھوں کے حصے کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیا اس کا اسلام درست قرار دیتا ہے؟ اگر اس کا ذکر کیا جائے اور بتایا جائے کہ پین کے ذریعے آپ اپنی بالوں کو یعنی یہاں آنکھ کے حصے کو بڑھائیں اور پین کے، اور اس سے واضح پتا چلے، دھوکا نہ اس میں ثابت ہو، واضح طور پر پتا چلے، دھوکا اس میں ثابت نہ ہو، تو علماء اکرام نے اس کو درست قرار دیا ہے، اس کو درست قرار دیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر عمومی طور پر آپ فتویٰ دیکھیں تو علماء اکرام کی دو رائے اس کے حوالے سے پائی جاتی ہیں، علماء اکرام نے کیا ہے، دو رائے اس کے حوالے سے دی ہیں، لہذا جب ان رائے کو دیکھا جائے، ایک میں بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور دوسرے میں بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں اس کو ایسی عادت نہ بنا لیا جائے جو آگے چل کر خاتون کے ساتھ معاملہ بن جائے۔ عمومی طور پر زینت حلال ہے، اور قلم سے اگر زائد کوئی چیز کھینچ کر بتائی جاتی ہے اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قلم سے بنایا گیا ہے، کوئی نقطہ، بعض لوگ نقطہ رکھ لیتے ہیں، گال پر قلم سے نقطہ بنا لیا جاتا ہے، تو عمومی طور پر اس کو بھی علماء درست قرار دیتے ہیں، یہ زائد اور حرام چیزوں میں سے نہیں آتا۔ چلیے اس کے علاوہ دانتوں کو سفید کرنا، ٹھیک ہے، چہرے کی زینت کی گفتگو چل رہی ہے تو دانتوں کو سفید کرنا، آپ دیکھتے ہیں کہ دانتوں کے اندر جو پیلا پن آ جاتا ہے اس کو کلین کیا جاتا ہے، بسا اوقات لیزر کے ذریعے، بسا اوقات ڈینٹسٹوں کے پاس جا کر پانی کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، تو کیا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، کیونکہ عمومی طور پر دانت سفیدی ہوتے ہیں اور یہ جو گندگی پیلے پن کی دانتوں کے اوپر اور نیچے لگ جاتی ہے یہ ایک عیب ہے، لہذا اس عیب کو آپ ہٹا کر اپنی دانتوں کی اصل حالت کو، سفیدی کو لے آئیں، یہ جائز ہے، اور اس سے دانتوں کی گندگی بھی صاف ہوتی ہے، تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ پیلا پن عیب ہے، سفیدی اصل خوبصورتی ہے، تو دانتوں کو پاک کرنا، صاف کرنا، اس کو اسلام جائز قرار دیتا ہے، اور یہ چہرے کے جائز زینتوں کے اندر شامل ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیے ہاتھ کی زینت کی بات کریں تو ہاتھ کی زینت کے اندر سب سے اہم چیز آتی ہے زائد ناخنوں کو لگانا، زائد ناخنوں کو لگانا۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا دور وہ ہے جہاں پر آرٹیفیشل نقلی ناخن لگائے جاتے ہیں اور اصلی ناخنوں کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر علماء اکرام نے اس بات کا حکم، جیسے میں نے اس سے پہلے حدیث سے بتائی، فطرتی امور کو بتایا تھا، تو اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ناخنوں کو کاٹنا یہ فطرتی امور میں سے ہے، آپ ناخن کو نہ کاٹیں، اس کو بڑھائیں، فطرت کے خلاف معاملہ کریں، یقینی چیز یہ غیر درست ہے، بلکہ اکثر علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو حرام بھی قرار دیا ہے، لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ 40 دن کے بعد اس کو کاٹا جانا چاہیے۔ جب اوریجنل ناخن آتے ہیں اس کو اسلام کاٹنے کا حکم دیتا ہے، تو زائد ناخن لگانا، ایکسٹرا آرٹیفیشل ناخن لگانا اور اس کو بڑا کرنا، یقین جانیے یہ ناجائز عمل ہے،
اور اللہ معاف فرمائے بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، ناخنوں کو بڑھانا، اس پر نیل پینٹ لگانا، اس پر نشاندہی کرنا، اس پر تارے مورے لگانا، خوبصورتی کے لیے کام کیا جاتا ہے، یہ زائد ناخنوں کو لگانا جائز نہیں ہے، اور ناخنوں کو لمبا کرنا بھی یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو زائد چیزیں لگائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے علماء کی ایک دوسری رائے بھی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کیا ہے، ان ناخنوں کے اوپر کیا ہے، اب بات کی جائے جسے ہم نیل پالش کہتے ہیں، کیا وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی علماء کرام کی بہت ساری رائے ہیں۔ نیل پالش کیونکہ یہ ایک زائد جلد کی طرح آتی ہے، ایک زائد اوپر چیز لگانے کی طرح آتی ہے، اگر آپ وضو کرتے وقت اسے لگائیں تو یہ اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے اور ناخن تک پانی نہیں لگ پاتا ہے، تو لہذا وضو کی حد تک سے دیکھا جائے تو یہ درست عمل نہیں ہوگا، وضو کی حد تک دیکھا جائے درست عمل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا اس کا لگانا جائز ہے، کیا نیل پالش لگائی جا سکتی ہے، تو عمومی طور پر علماء نے اس کو مباح قرار دیا ہے۔ ابن باز رحم اللہ کا فتویٰ، ابن عثیمین رحم اللہ کا فتویٰ، لجنہ دائمہ کا فتویٰ، آپ کو اس پہ جواز کے فتوے مل جائیں گے کہ آپ نیل پر رنگ برنگی کا کلر لگا سکتے ہیں، خواتین کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب وضو کا معاملہ آئے گا تب اس کو اتارنا پڑے گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی 15-10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے لگائے اور وضو سے پہلے اس کو دوبارہ اتار دے؟ اس کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ عمومی طور پر نیل پینٹ جو لگایا جاتا ہے اگر اتنا ہلکا ہو، اب دیکھیے کچھ نیل پینٹ ایسے بھی آئے ہیں جو ہلکے ایک دم سفید پانی کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بس چمکیلے ہوتے ہیں اور وہ ایک لیر ناخن کے اوپر نہیں چڑھاتے ہیں، بالکل پانی کی طرح ہوتے ہیں، صرف ناخنوں کو چمکانے کے لیے ہوتے ہیں، اگر اس ناخن پر لیر نہ چڑھے تو علماء نے اس کو درست قرار دیا۔ لیکن عمومی طور پر جو عام مارکیٹ میں نیل پالش آتے ہیں جو گاڑی پرت ناخن کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ لگانا درست ہے۔ یہاں تک بنیادی باتیں زینت کے حوالے سے تھی کہ چہرے کی زینت کون سی درست ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کے علاوہ میک اپ کا لگانا ہے، دانتوں کا سفید وغیرہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی کیونکہ یہ چہرے اور ہاتھ کی زینت کے اندر آتا ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں سر کے بالوں کی زینت، کیونکہ یہ چہرے کے اندر ہی داخل ہے۔ کیا خضاب لگانے کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ بات اگر خضاب کی کریں، کالا خضاب لگانا، یعنی ایسا خضاب جس کا کلر کالا ہو، اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، اسلام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے کہ آپ کالا خضاب لگائیں، کالا خضاب لگائیں، یہ ناجائز عمل ہے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو قحافہ کو، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کو لایا گیا فتح مکہ کے دن، اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے جو سر کے بال تھے، داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا غیروا ھذا بشیء، ان کے چہرے اور سر کے بال جو بالکل سفید ہو گئے اس کلر کو بدل دو، وجتنبوا السواد، لیکن کالے رنگ سے بچنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کالا رنگ مت لگانا، اس کے علاوہ لال اور دوسرا جو کلر عمومی طور پر لگایا جاتا ہے اسے تم لگا کر ان کی داڑھی اور چہرے کے بال کو بدل دینا۔ تو اس حدیث سے، اور یہ حدیث بڑی معروف حدیثوں میں سے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اس حدیث سے پتا چلا کہ کالا رنگ خضاب کے طور پر لگانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات کیا ہے، صحابہ ہو، تابعین ہو، انہوں نے کبھی کالا خضاب نہیں لگایا، کالا خضاب نہیں لگایا، بلکہ لگانے والوں کا انکار کیا ہے، اور حقیقت میں یہ بڑھاپے کو بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عمر بوڑھا ہو رہا ہے، آپ اس پر کالا خضاب لگا دیں تو اس کی بڑھاپے کو چھپایا جاتا ہے، جو حقیقت میں ایک دھوکہ ہے، اور اسلام اس بات کو اجازت نہیں دیتا۔ رہا کالے کے علاوہ دوسرا خضاب لگانا، تو یہ مرد ہو، عورت ہو، یہ سب کے لیے جائز ہے کہ کالے کے علاوہ چاہے مرد داڑھی پر لگائیں، چاہے خواتین سر پر لگائیں، تو یہ جائز ہے۔ اب اس میں لال بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لال یا عمومی طور پر جس طرح مہندی کا کلر ہوتا ہے، یا مہندی سے تھوڑا ڈارک کلر چلا جائے، چاکلیٹی کلر کی طرف مائل ہو جائے، یا پیلے کلر کی طرف مائل ہو جائے، تو اس طرح کا خضاب مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس کو مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام احمد نے اپنی کتاب میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على مشیخة من الانصار ببیض لحامهم فقال یا معشر الانصار حمروا وصفروا وخالف اہل الكتاب۔ حضرت ابو امامہ
الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر انصار کے بزرگوں کی جماعت کے پاس سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے جو داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، سب کے سب سفید ہیں. تو آپ نے کہا اے انصار کی جماعتیں، اس کو لال کر لو یا پیلا کر لو، اہل کتاب کی مخالفت کرو. کیونکہ اہل کتاب کیا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کی داڑھیوں کو، سر کے بالوں کو سفید چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو، اسے یا لال کر لو یا پیلا کر لو، اہل کتاب کی مخالفت کرو. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف کہا ان احسن ما غیر به هذا الشیب، کہ سب سے بہترین چیز جس کے ذریعے اس داڑھی کے سفیدی کو بدلا جا سکتا ہے، الحناء والکتم. الحناء والکتم، آپ نے حنا کا ذکر کیا جسے ہم عمومی طور پر مہندی کرتے ہیں، اور کتم یہ اصل میں ایک قسم کا پودا ہوتا تھا، وہ لال کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ داڑھی پر لگائیں تو لال ہو جاتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا، حنا ہے اور کتم ہے، یعنی آپ اس کو مہندی والا کر دیجئے، مہندی میں لال کی طرح، یا بالکل لال کر دیجئے. دونوں طریقے سے اس کا جائز ہے، بلکہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی لاگو ہو جاتی ہے، عورتوں کے لیے بھی لاگو ہو جاتی ہے. اور آج عمومی طور پر ہم بہت ساری مارکیٹ کے اندر ایسے پروڈکٹ دیکھتے ہیں جس کے ذریعے بالوں کو کلر کیا جاتا ہے، بالوں کو کلر کیا جاتا ہے. کالا نہ لگائیں، کالے کے علاوہ دوسرا لگا سکتے ہیں. لیکن رہا مسئلہ بطور فیشن، آج بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو کیا ہے، سفید کر رہے ہیں، بالوں کو سفید کر رہے ہیں. کالے بال ہیں اسے سفید کیا جاتا ہے، یا عمومی طور پر سفید نہ ہو کے ہلکا سا جسے ہم کہتے ہیں بادامی کلر کر دیا جاتا ہے. فیشن کے نام پر کیا ہے، اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا، درست ہے، لیکن صرف فیشن کے لیے یا کسی کافر اور مشرکہ یا کسی ایکٹرس کی مشابہت کے لیے کوئی کرتا ہے، تب یہ ان کی مشابہت میں کیا گیا عمل حرام ہو جاتا ہے. بس آپ اپنی خوبصورتی کی حد تک کرتے ہیں تو اس کو اسلام جائز قرار دیتا ہے. محترم حاضرین و حاضرات، ٹھیک ہے، اب خضاب کی بات چل رہی ہے. خضاب جیسے میں نے بتایا کہ کالا لگانا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور کالے کے علاوہ دوسرے جو ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب خضاب کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اسی خضاب کو ہاتھ اور پیر پہ بھی لگا سکتے ہیں؟ ہاتھ اور پیر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں پر بھی، ہاتھ کے بال اگر کسی کو زیادہ ہو، سفید ہو جائے، تو اس پر بھی خضاب کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو بھی علماء نے جائز قرار دیا، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، ہاتھ اور پیر کے بالوں کو بھی اگر کوئی کلر کر دیتا ہے کالے کے علاوہ تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بات میں نے کی خواتین کے لیے، خواتین کے لیے جائز ہے. کیا کوئی مرد اپنے ہاتھ اور پیر کے بالوں کو بطور زینت خضاب لگا سکتا ہے؟ یہاں پر علماء نے اس کو حرام قرار دیا، عورت کے لیے جائز قرار دیا اور مرد کے لیے اس کو حرام قرار دیا. اس پر آپ ابن باز ہو، ابن عثیمین رحم اللہ ہو، ان کے فتوی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ کام عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، مرد اس کا استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بات زینت کی چل رہی ہے جس میں خضاب ہے، تو اس میں خوشبو بھی داخل ہے. خوشبو داخل ہے تو خوشبو کا لگانا مرد و عورتوں دونوں کے لیے مستحب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشبو پسند تھی. آپ نے کہا حبب الی من النساء حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا کی دو چیزوں کو میرے لیے پیارا کر دیا گیا، یعنی آپ کو بہت پسند تھا. ایک تو عورتیں تھی اور دوسرا خوشبو تھا. اور آپ نے کہا میری آنکھ کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسک کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا وہ اطیب طیبکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسک کی خوشبو کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ تمہاری پاک خوشبو میں سب سے پاک وہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بات عام طور پر ہے کہ ایک خاتون گھر میں رہتے ہوئے خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن گھر کے باہر جانے کی بات کی جائے تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. خواتین گھر میں رہتے ہوئے جہاں اس کا شوہر ہے، اس کی اولاد ہیں، والدین ہیں، ان کے درمیان خاتون خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، یہاں فتنے کا خطرہ نہیں ہے. لیکن کوئی خاتون اگر خوشبو لگا کر گھر کے باہر جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے سنائی کہ اگر کوئی خاتون خوشبو لگاتی ہے اور مردوں کی قوم کے پاس سے گزرتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ میری خوشبو کو سونگھے، مجھے بہتر سمجھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں کو زانیہ کہا ہے، لہذا اس کے مسئلے میں خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں زیورات کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا. سونا ہے، چاندی ہے، انگوٹی ہے، گھڑی ہے، ہیرے جواہرات کا یا پتھر وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، یا ایسے
ایسے آرٹیفیشل زیورات جس پہ حیوان کی تصویر ہو یا انسان کی تصویر ہو، کیا ان کا لگانا جائز نہیں ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جی ناز پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے کہا سیک کہ بالوں میں حجاب صرف بلیک کلر کا، اس کے علاوہ آپ نے ریڈ چاکلیٹی جو بھی بتائے، جو لوگ مطلب جوانی میں بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، تو وہ کیا بلیک کلر کا لگا سکتے ہیں بال میں دیکھیے کلر؟ عمومی طور پر فطرت پر باقی رہنے کو اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ اب ایک جوان لڑکا یا لڑکی ہے، اس کی فطرت کالے بال ہیں یا سفید بال ہیں؟ بال کالے مطلب دونوں مکسنگ ہیں؟ نہیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ فطرتی طور پر ایک جوان بچہ یا بچی کے بال کالے ہوتے ہیں بلیک، سفید ہوتے ہیں؟ بلیک، ہاں کالے ہوتے ہیں۔ بلیک ہوتے ہیں۔ تو سفید یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، اس عیب کو دور کرنے کے لیے کالا لگایا جا سکتا ہے۔ کب تک سے اس کی عمر بھی ہوتی ہے کیا؟ ظاہری بات ہے، آج دیکھیے آج کل 30 35 سال تک سمجھیے، 35 سال کے بعد ویسے ہی انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، 40 سال کے مرحلے ہوتے ہوتے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس عمر کے بعد انسان کو نہیں لگانا چاہیے۔ ایک کلاس سے میرے باہر سوال تھے سے عمرہ کو لے کے کہ جو مرحوم ہوتے ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اس کو کیا بولتے سے؟ عمرۃ ان کا نام البدل۔ عمرۃ عمرۃ البدل؟ البدل اچھا، اس جی کو کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ اور دیکھیے عمومی جیسے طور پر جیسے آپ اگر اپنے مثال کے طور پر آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے اپنے طرف سے عمرہ کیا ہونا چاہیے، آپ نے اپنا عمرہ کر لیا، پھر اس کے بعد جس کی طرف سے عمرہ کرنے جائیں گے تو عمرہ کرنے سے پہلے جو انسان نیت کہتا ہے لبیک عمرتن لبیک عمرتن، اس وقت آپ کہیں گے اللہم لبیک عمرتن عن فلان، یعنی دوسرے کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، تو ان کا نام لے کر اچھا، آپ نیت شروع کریں گے، جیسے مکمل عمرہ کرتے ہیں وہی کیجئے، بس اس میں یہ دعا کرنا۔ صرف مرحوم کے لیے ہوتے ہیں نا یہ عمرہ کر سکتے ہیں نا؟ یا زندوں کے لیے نہیں کر سکتے اپنی آبت میں؟ ہاں جی، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ یا اللہ مرحبا۔ یس کیا انجم؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل جو ہم ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں شیخ، اس کا بھی لیئر چڑھتا ہے، تو کیا اس سے وضو ہوتا ہے اپنا؟ نہیں۔ دیکھیے کئی طرح کی مہندی آتی جہاں تک میں جانتا ہوں، ایک تو انسٹنٹ مہندی آتی ہے آج کل، ٹھیک ہے، وہ انسٹنٹ مہندی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو مہندی کی شکل میں ہوتی ہے جو پینٹ کی شکل میں ہوتی ہے، ایک اس میں جو لیئرس نکلتے ہیں چمڑے کی طرح، وہ لیئرس والا نہیں استعمال کرنا، کیونکہ وہ چمڑے کے اوپر چپک جاتا ہے اور اتنی جلدی اترتا بھی ہے، اگر وہ جلد کی طرح نکلنے لگ جائے تو پانی کو پہنچنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک ایسی ایک مہندی آتی ہے جسے انسٹنٹ مہندی کہا جاتا ہے، لیکن وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے، وہ جلد پر لیئر نہیں لگاتی، اس لیے مہندی لگانے سے پہلے آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ لیئر کی طرح نکل رہی ہے نہیں نکل رہی، اگر لیئر کی طرح نکل رہی ہے تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے آپ، استعمال کرنا جائز ہے لیکن اس پر وضو کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ لیئر مطلب بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا، بالکل ہلکا سا لیئر آ جاتا ہے۔ بالکل ہلکا سا ہی لیئر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چمڑی کی طرح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ ہاں نکلتا ہے۔ ہاں تو وہ چمڑے کے اوپر یعنی ایک زائد چیز چپکتی ہے اور وہ پانی کو اندر جانے نہیں دیتا، جی کوئی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حیاک اللہ مرحبا۔ شیخ شبانہ۔ خیر خیر۔ جی السلام علیکم شبانہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 40 سال کی عمر کے بعد وہ کالی مہندی استعمال کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ دیکھیے اب بڑھاپا جوانی ہر علاقے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا بدلتا ہے، انسان کے کھاد پید سے بھی بدلتا ہے، اب یہاں پر انسان کی عمر کا خیال کیا جائے، جب وہ بڑھاپے کی طرف جانے لگے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم۔ شیخ شبانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی السلام شیخ، ورحمۃ وہ عورتیں جب ہونٹ پر لپس پر جو لپسٹک یوز کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟
دیکھیے عمومی طور پر خوبصورتی میں زینت میں جب لگانے کی بات آتی ہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے، لیکن عمومی طور پر آج جو برانڈیڈ لپسٹک وغیرہ آتی ہے مہنگی وغیرہ یا گلوز وغیرہ کہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، تو لہٰذا دیکھ کر استعمال کریں، ورنہ عمومی طور پر صرف لگانا لپسٹک ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی ہے کہ کوئی حرام چیز آپ اپنے چہرے پر نہ لگائیں، اس کا خیال کریں عمومی طور پر، اور دوسرا یہ زینت اپنے شوہر کے لیے جی کریں، گھر جی کے جی اندر کریں، جو قاعدے قیود ہیں اس کے اندر جائز لگا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ خود کا اہل حدیث مانتے ہیں، لیکن جب محفل میں سچ آتے ہیں تو پھر وہ لپسٹک لگا کر آتے ہیں۔ میں نے ہاں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ لگانا جائز ہے۔ جی ہاں، لیکن اب یہی مسئلہ ہے کہ جی جی محفلوں میں لگائیں آپ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کا جزاک خیال اللہ تھوڑا خیر۔ حیاک اللہ ورحمہ۔ یہاں نام نہیں لکھا ہے، بس 3 ڈاٹس ہیں، کون ہے؟ سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ شیخ، جو چہرے کے بال ہے آئی بروز کے علاوہ یا اپر لپس کے علاوہ باقی جو بال ہے، کیا وہ ہم نکال سکتے ہیں؟ جبکہ آپ نے شاید کہا تھا مکروہ ہے، لیکن اگر ہم پردہ کرتے کسی کے لیے نہیں، بس اپنے لیے یا شوہر کے لیے؟ دیکھیے اب وہ چہرے کے بالوں کی جہاں تک بات ہے، عمومی طور پر یہ عیب دار نہیں ہے، لیکن عیب لگے تب ہٹا دیجیے، لیکن عمومی طور پر جو زینت کے لیے جو بلیڈنگ کی جاتی ہے عمومی طور پر یا پیلنگ کی جاتی ہے اسے نہیں کرنا ہے، بہتر چیز ہے اپنی فطرت پر باقی رکھیں، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، جب ایک بار ہٹائیں گے 2 بار ہٹائیں گے حقیقت میں وہاں کے بال اور بڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ بڑھانا، اس کا لیزر ٹریٹمنٹ کرنا، تو بہت سارے مسائل ہیں، عمومی طور پر علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا، حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر عیب ہے تو نکالنا ہی ہے، اگر عیب نہیں ہے تو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے، بلکہ آج کل وہ جو شاید اس کو بلیچنگ کچھ کہتے ہیں، وہ بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، چہرے کا کلر صاف دیکھنے لگتا ہے، تو وہ بھی کراتے ہیں، تو بھی بڑے مسائل اپنی جگہ۔ جی شیخ، اور آپ نے بولا یہ لینسز لگانے مباح ہے، لیکن وہ بھی تو زینت میں آتے ہیں، اور وہ بھی مطلب دھوکے میں ہی تو آتے ہیں جی لینس۔ جی، آپ نے بولا نا کلر، وہ لینسز لگانا یعنی جس مباح ہے، طرح مباح۔ انسان کی آنکھ ہوتی ہے اس طرح کے آنکھ کے لینس آپ لگا سکتے ہیں، لیکن جانوروں کی آنکھ کے لینس یا عمومی طور پر ڈراؤنی لینس نہیں لگا سکتے آپ۔ جی شیخ، لیکن وہ بھی خوبصورتی میں آتے ہیں اور وہ بھی دھوکے میں ہی آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اصل میں کلر نہیں ہوتی ویسی آنکھیں۔ دیکھیے اب یہاں ڈپینڈ کرے گا آپ اپنے کس کے لیے لگا رہے ہیں، اب رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہے آپ تب لگا رہے ہیں تو ظاہری بات آپ نے حقیقت کو چھپا کے کسی غیر کو لگا رہے ہیں، یہ دھوکہ دینا ہوا۔ اب ہر چیز میں انسان کی نیت میٹر کرتی ہے، اب گھر کی خاتون ہے، شوہر کو پتا ہے کہ اب بیوی کی آنکھ کیسی ہے، اب وہ خوبصورتی کے لیے شوہر کے لیے لگاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شوہر جانتا ہے، لیکن پہلی بار کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے تب لگا رہے ہیں تو یہ دھوکے میں آ جائے گا۔ علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، میرے 2 سوال ہیں، ایک تو موبائل اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کی ایج 20 یا 22 سال ہے اور اس کے جو بال ہیں سر کے وہ سفید ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کیا بلیک کلر کر دیکھیے سک مباح، مباح ایسا کہتے ہیں ہو جائز چکا ہے؟ ہے، جی بولیے بولیے۔ ایسا ہو چکا ہے کہ میرے جو بال ہیں وہ وائٹ ہو چکے ہیں، مطلب کچھ سفید ہیں اور کچھ کالے ہیں، پہلے بہت ڈارک بلیک تھے، لیکن وہ اب کچھ ٹائم سے وہ سفید ہو چکے ہیں تھوڑے سے، اور تھوڑے بلیک ہیں۔ جی اس سوال کا جواب میں نے دے دیا تھا، جی پھر بھی آپ نے پوچھا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے جائز، جو کر سکتے ہیں، اور بال اگر سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے، جیسے 20 22 25 30 سال کی عمر میں، تو علماء نے یہ عیب ہو جاتا ہے کہ عیب اس کو چھپانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کالا کلر لگا جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے لال وغیرہ کا استعمال کریں، جو خوبصورتی میں کالے سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے، لوگ کالے ہیں تب بھی اس کو زرد مائل کر رہے ہیں، لال کی طرح کر رہے ہیں، ورنہ جائز ہے، جی عیب جی کو چھپانے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ جی۔ جزاک اللہ تو خیر۔ مباح کا مطلب یہی سمجھے ہیں کہ وہ جائز چیز جو جائز جائز ہے، جائز ہے، جی ٹھیک ہے، جس اس میں کوئی آبجیکشن وغیرہ نہیں ہے شریعت نہیں کی نہیں طرف سے؟ جی۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیرن۔ حیاک اللہ مرحبا۔ سمیہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔
वालेकुम शेख मेरा सलाम। एक जो क्वेश्चन है वो टॉपिक के रिलेटेड नहीं है शेख, तो अलग से एक शेख सवाल है शेख। मुख्तसर पूछ लीजिए जी। शेख निकाह के बाद वलीमा होता है ना, उसके बाद तो जो दूल्हा है वो दुल्हन को देखना जरूर है क्या शेख? नहीं ऐसे ही वलीमा कर देना जायज है शेख? देखिए असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि शादी आज हो तो वलीमा कल हो, सुन्नत यही है। लेकिन आप एक ही दिन में करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वलीमे का कोई खास दिन शरीयत में तय नहीं है। अब रहा मसला कि जब शादी के बाद आप वलीमा करना चाहते हैं सेम डे, तो क्या शोहर और बीवी के दरमियान मुलाकात हो, एक दूसरे को देख लें, एक कमरे में वक्त गुजार लें। अक्सर उलमा ने इसकी शर्त लगाई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है। आयशा। एक उम्रे के ताल्लुक से तो सवाल था मेरा, हयात वालों के लिए उम्रा किया जा सकता, जो हयात है तो जो नहीं नहीं हयात है उनके लिए उम्रा कर सकते, नहीं, जिंदों की तरफ से नियाबत में आप, वालिदैन के लिए। नहीं नहीं नहीं। और नफिल तवाफ, जी नफल तवाफ, तवाफ जो करते हैं नफल, वो खुद के नफली लिए या तवाफ किसी नहीं और के लिए कर कर सकते? नहीं 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 कर सकते। खुद अब ये कुरान खानी जैसा मसला है, दूसरों के लिए कुरान हम पढ़ सकते हैं क्या, उसी लिए दूसरों की तरफ से तवाफ कर सकते हैं क्या? नहीं। जजाकल्लाह। या कल्ला मरहबा। अमतुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम शेख सलाम व रिश्ता रहमतुल्लाह। जी। देखने कोई आए तो उसमें मेकअप वुकअप ये सब जायज नहीं है ना? देखिए रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, आप इतना ओवर मेकअप ना करें कि आपके चेहरे की असल रंगत छुप जाए। ठीक है, चेहरे के लिए हल्का लगाना, यानी जैसे उम्म तौर पर आप घर में अपने लिए लगाते हो वैसा लगा सकते हैं। अब सिर्फ रिश्ते के लिए इतना मेकअप करना कि चेहरे के दाग धब्बे छुप जाएं, चेहरे का आय भी नजर ना आए, ये धोखे में आ जाएगा। ठीक है, आप इतना हल्का फुल्का खवातीन लगा सकते हैं, इसमें कोई जायज नहीं वो, बल्कि ऐसे वक्त में तो खवातीन को लगाना चाहिए, लेकिन इतना जितना सामने वाले को धोखा ना डालने पड़े। हल्का सा लगाइए जैसे उम्म तौर पर लगाते हैं, जैसे उम्म तौर पर नेचुरली आप घर में लगाते हैं वैसा लगाइए, एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए वरना वो धोखे में आ जाएगा। नीलोफर आखिरी सवाल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। शेख क्लास के ताल्लुक से सवाल नहीं है मेरा, अभी आप बताए पूछिए। ना जिंदों के लिए उम्रा नहीं कर सकते बोले ना। हम्म हाँ, तो हम किसी मौलिमा या शेख को पूछे थे, तो वो हम्म उन्होंने ना जिंदों के लिए उम्रा भी कर सकते तवाफ भी कर सकते बोले थे, नफली तवाफ। किस बुनियाद पर कर सकते हैं, कुछ वजाहत हुई थी या वैसे उम्म कह दिया गया था? नहीं ऐसे ही पूछे थे, जैसे बच्चे हैं, जो भी है उनके लिए कर सकते नफली तवाफ बोल के बताए थे। नहीं नहीं करना चाहिए, सही बात यही कि नहीं करना चाहिए। इसकी कोई दलील? जी, साबित नहीं है, दलील? खुदों की तरफ से साबित है। ठीक है, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर पूछा गया कि मेरे वालिदा ने ऐसे ऐसे नियत मानी थी, क्या उनकी तरफ से मैं उम्रा कर सकता हूँ? तो खातून ने आगे पूछा, कहा करो। लेकिन क्या जिंदों की तरफ से करने की कोई दलील है? करने की कोई दलील नहीं है। तो इबादत में करने की दलील होनी चाहिए, वो दलील नहीं है हमारे पास। तो उम्रा करे तो वही अपने जो मरहूम है उनके लिए करना, जिंदों की तरफ से कर अनफुलान। सकते हैं, उसकी दलील हमारे पास मौजूद है, जिंदों की तरफ से करने की दलील नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरन। या कल्ला मरहबा। चलिए, इसी के साथ इस मजलिस का हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको दीन की सही समझ अता फरमाए। खत्म मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।